السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، اور آج ہم ایک بہت اہم فیصلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. اور انہی ملٹری کورٹس پر پہلے سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے جس نے اسے کالعدم قرار دیا تھا، لیکن آج سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ نے وہ فیصلہ جو کالعدم قرار دے رہا تھا اسی کو معطل کر دیا ہے. اور اس دوران ایک انٹرم آرڈر آیا ہے، اور آج کے جو بھی آرگیومنٹس دیے گئے عدالت میں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس میں سب سے اہم بات جو تھی وہ بینچ کے سربراہ پر اعتراض تھا، لیکن وہ اعتراض قبول نہیں کیا گیا، اور جو بینچ کے سربراہ ہیں سردار طارق مسعود، وہ بینچ سے علیحدہ نہیں ہوئے. بہت سے ٹیکنیکل کوسچنز اٹھائے گئے جو عام آدمی کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے کیوں ان عدالتوں کو اس میں سویلینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا، اور آج سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اس فیصلے کو معطل کیوں کر دیا. اچھا، اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ اگر جج یا کسی بینچ کے سربراہ پر اعتراض ہو تو اس کو کس حد تک قبول کیا جاتا ہے. جج کی جواب ہے، آج یہ جواب بھی سردار طارق مسعود صاحب نے دیا. لیکن جو کیس معطل ہوا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. اب اس کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جانا ہے. وہ کب ملے گا یہ اپنی جگہ پر ایک دلچسپ سوال ہے. اور اس اپیل کی بنیاد بننے والے ایکٹ کا بھی تفصیلی فیصلہ شاید نہیں آیا. اس حوالے سے مجھے آج پینل سے رہنمائی درکار ہوگی کہ اب عدالتی سمت کیا سمجھیں ہم، اور آج کے اس فیصلے کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. عدالتی نظام کے کھوکھلے پن کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے عدلیہ کی مجموعی اثر پڑے گا. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب عدنان عارف صاحب، ابو ذر سلمان نیازی، جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، اور اسلام آباد سے ہمیں رانا مبشر صاحب جوائن کر رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے اس کی تو ٹیکنیکلٹی پر بات کرنی ہے اور سمجھنا ہے ابو ذر، جو گزشتہ 23 اکتوبر کا فیصلہ تھا جس کو لے کر اپیلیں کی گئیں. ایک تو یہ کہ جو آج فیصلہ آیا ہے کیا اس پر بھی اپیل ہو سکتی ہے فوری طور پر؟ یہ تو آپ واضح کریں گے ہی. تفصیلی فیصلہ آنا کتنا ضروری ہے یہ بھی بتائیے گا. بینچ کے سربراہ کے حوالے سے جو اعتراض آیا وہ کتنا اہم تھا؟ مجموعی طور پر امپیکٹ کیا ہے؟ زیادہ سوال کر دیے مجھے یاد رہ جائیں بس. اچھا، پہلی بات تو دیکھیں، اس میں اپیل اس کی نہیں ہوتی. اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہو سکتا ہے، وہ بھی تب جب یہ اپیل ڈیسائیڈ ہو جائے گی. آرٹیکل 188 کے نیچے یہ ریویو فائل ہو سکتا ہے. دیکھیں، نارملی یہ ہوتا ہے جب تفصیل ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہوتی اور آپ اس کا اپیل فائل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ود ان ٹائم کرنی ہوتی ہے، تو عدالت نوٹس کر دیتی ہے. لیکن اس طرح اسٹے آرڈر یا ججمنٹ سسپینڈ نہیں کرتی. اسٹے آرڈر یا ججمنٹ تبھی سسپینڈ ہوتی ہے جب آپ کورٹ کو دکھائیں گے اگر یہ نہیں دیا آپ نے اسٹے آرڈر تو میرا irreparable لاس ہو جائے گا. اب یہاں پہ میری نظر میں تو irreparable لاس اس کا ہونا چاہیے جو قید میں ہے، جس کو ججمنٹ آنے کے بعد بھی آپ نے 40-45 دن تک رہا نہیں کیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں حکومت کا کیا irreparable لاس تھا کہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب جہاں تک دیکھیں، ایک بڑی پریکیریس قسم کی، ایکسنٹرک بلکہ اسٹرینج قسم کی سچویشن ہے کہ ہمارے پاس سچویشن اس وقت کیا ہے کہ 5 ججز آپ کے سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی ٹرائل سویلینز کا ملٹری کورٹس میں انکانسٹیٹیوشنل غیر آئینی ہے، اور 5 ججز ہی اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. لیکن وہ 4-1 سے آیا تھا فیصلہ. نہیں، وہ آپ لوگوں نے سمجھا نہیں اس کی فیصلہ. ٹیکنیکلٹی انہوں نے 2D اسٹرائک ڈاؤن 4 نے کیا تھا، 5 کے 5 نے کہہ دیا تھا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ میں. تو 5 ججز کہہ رہے ہیں آپ کے کہ نہیں ہو سکتا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں، اور 5 ججز اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا. ایسی رولنگ کی لیجٹمیسی بہت بڑا سوال آ جاتا ہے. دیکھیں، اب ہائی کورٹ کا ایک جج ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس کی اپیل جب ہم سنتے ہیں تو 2 ججز سنتے ہیں یا 3 ججز سنتے ہیں کبھی، لیکن نارملی ڈویژن بینچ ہوتا ہے 2 ججز کا. یہاں پہ ایکول اسٹرینتھ، دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز سب برابر ہوتے ہیں، کوئی کسی سے سپیریئر انفیریئر نہیں ہوتا ایز فار ایز جوڈیشل پاورز آر کنسرنڈ. سو ایک بڑی انوملی کریٹ ہو گئی ہے جس سے میرے نظر میں تو یہ مس کیریج ہے جسٹس کا کہ آپ کے 5 ججز ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، 5 ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں. ایک فائنل ججمنٹ کو 5 ججز انٹرم سٹیج کے اوپر سسپینڈ کر چکے ہیں. دوسری بات، کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ جب ججمنٹ آنے کے 40-45 دن کسٹڈی رکھی گئی ان لوگوں کی، وہ اس کی کیا لیگیلٹی تھی، تو کیا اس کے لیے کوئی آنسریبل ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا. کنٹمپٹ فائل ہوگی ہے، وہ ابھی تک نہیں لگی. ہم یہاں پہ آج سے 46 ایئرس پہلے کا کیس تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، 1979 کا 77 کا سٹارٹ ہوا تھا، پھر ایگزیکیوشن 79 میں ہوئی تھی. اس کو تو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں مس کیریج کو. لیکن آپ
آپ ایک چیز ریکٹیفائی کر رہے ہیں لیکن آپ خود ایک مس کیریج میری نظر میں اگر آپ سویلینس کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں الاؤ کریں گے تو ایک فردر مس کیریج کریں گے آپ, اور آپ اس کو پھر کیا ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم 50 سال ویٹ کریں کہ کوئی نیا جج آئے. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ پہلو ایک اور بھی ہے نا کہ جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تھا تو 9 رکنی لارجر بینچ بنا تھا اور اس میں جسٹس قاضی فائزیسا صاحب کو ایڈ کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے اوائڈ کیا کہ وہ پہلے اس ایکٹ کا فیصلہ چاہتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اثر 9 بینچ تشکیل دیا ہے, یہ فل کورٹ بھی ہو سکتا تھا جب لاسٹ ٹائم. دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مطلب اس کا جو جس طرح رن کر رہی ہے مجھے اس کا کوئی لاجیکل یا ریشنل پیٹرن نظر نہیں آ رہا اس کے پیچھے. دیکھیں ابھی ایک لیٹر لکھا جسٹس سجاد الحسن نے, پھر اس کا جواب قاضی صاحب نے دیا, اس میں لکھا کہ آپ 4.5 دن کام کرتے ہیں تو ہم تو 6 دن کی تنخواہ لیتے ہیں. اچھا سپریم کورٹ اگر آپ رولز پڑھیں نا اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کورٹ کی ٹائمنگ ہے 8 سے لے کے 3:30 تک منڈے سے تھرسڈے, اور فرائیڈے کو ہے آپ کی 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک. سو ٹیکنیکلی آن لیگل پلین جسٹس سجاد الحسن نے اگر وہاں مان بھی لے بالکل قانونی طور پہ ٹھیک کام کیا. اب سیٹرڈے کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے یا جمعے کے بعد کا ٹائم کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ رولز میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ جو کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, اب قاضی صاحب کا اپنا جب بینچ لگا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہا تھا وہ اتنا بڑا بینچ سن رہا تھا 8-9 ممبر سے میرے خیال سے. اب مظاہر نقوی صاحب کا بینچ جو ہے وہ 3 ججز کا, ٹھیک, اتنا بڑا ہائی پروفائل میٹر, از اے جج آف دا سپریم کورٹ, ہی ڈیزروز کہ ان کے آپ کے لیے بڑا بینچ بنائیں. ساتھ ہی ساتھ ملٹری کورٹس کا جو بینچ ہے وہ 6 ممبر بینچ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, دیکھیں نارمل ایون آؤٹ کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ نہیں ہوتا, ایک نارمل لیکن نارمل اگر آپ مائنڈ اپلائی کریں نا, آپ 5 ججز کی ججمنٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم 10 ججز کا بینچ بنانا چاہیے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. اور آلریڈی جو اعتراض تھا میری نظر میں بالکل ٹھیک تھا, سردار طارق مسعود صاحب اپنی ججمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, آپ ہائی کورٹ جائیں, اور پھر وہ دوبارہ سن رہے ہیں تو دیٹ مینز ہی ہیز اے پری کنسیوڈ مائنڈ اباؤٹ مینٹینیبلٹی آف دس پٹیشن. سو میرے خیال سے ان کو نہیں سننا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج نے خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جج نے یہ خود تب ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جب اس کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, جیسے فائنینشیل پرسنل, جیسے جواد خواجہ صاحب کی ایک ججمنٹ تھی اس کو ہم ذکر کرتے ہیں جیو کے کیس میں. لیکن ایسے سچویشن جب آلریڈی آپ کا مائنڈ ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, آپ کا کیس سنیں گے تو میری نظر میں پارٹیز کا رائٹ جو ہے وہ گراسلی ایڈورسلی افیکٹ ہوگا. تو ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ایشو نہیں, اعتراض کو حل ہی نہیں کیا. اچھا یہ جو نوٹسز بھی نہیں ہوئے اور پھر ایسے لگ رہا ہے کہ جلد بازی میں یہ فیصلہ دیا گیا نا, یہ جنرل صاحب سے جانتے ہیں. جنرل صاحب ایک تو یہ کہ ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے, اچھا ایک چیز ایڈ کر دوں, ایک چیز جو کورٹ میں کہی گئی کہ کل جو ڈی اے خان میں حملہ ہوا ہے تو ان کا ٹرائل کون کرے گا. مطلب آپ اپنی عدالتوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہم ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کو ملٹری کورٹ میں بھیجیں. ٹھیک ہے, پلس جو دہشت گرد جو آئے جو ان کا ٹرائل ہوتا تھا نا وہ اس سیکشن کے تحت کبھی نہیں ہوا. اس میں آپ نے آئین میں ترمیم کر کے ان کے لیے ان کا آپ نے ٹرائل کیا, جو اب آئین کی ترمیم ختم ہو چکی ہے, آئین میں ترمیم کر ان کو ٹرائل کرنے, ٹی ٹی پی والوں سیکٹیرین والوں کو جس کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان سیکشن 2D کے تحت کبھی دہشت گردوں کو ٹرائل نہیں ہوا جو اس وقت آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو ڈال رہے ہیں. وہ اٹارنی جنرل نے نا آخری دہشت گردی کی مطلب دیکھیں نٹ شیل کہ آپ نے اگر ٹرائی کرنا ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو تو آپ آئین میں ترمیم کریں, لیکن اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو ٹرائی کرنا ہے تو آپ اس سمپل لا کے تحت ٹرائل کرتے ہیں. یہ کہاں کی منطق ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا نہیں جنرل صاحب, ایک تو یہ کہ اس بارے میں ایک رائے یہ آتی ہے کہ عام عدالتوں میں دہشت گردی, انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بیک لاگ بہت زیادہ ہوتا ہے مقدمات کا, تو صورت کے ساتھ جلد بازی میں یہ ٹرائل اپنے انجام کو نہیں پہنچتے اور تاخیر کا شکار ہوتے ہیں, پھر قانونی حکم کا فائدہ اٹھا کے ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. یہ ایک استدلال ہے اس حوالے سے جو یہ سپورٹ کرتے ہیں ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کو. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے, کل یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آج عدالت میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے اور اچانک وہ جو پہلا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل بھی کر دیا جاتا ہے. کیا اس سے جیسے دنیا بھر کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں بھی غیر معمولی حالات میں فوجی عدالتیں کام کرتی ہیں اور مختلف واقعات میں مختلف فیصلے سامنے آتے ہیں. سو یو تھنک کہ آج کو اس فیصلے کو یہ کہا جاتا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ادارے نے سرنڈر کر دیا ملکی حالات کے سامنے, ریاست کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے؟ دیکھیے بحثیت مجموعی ڈس اپوائنٹنگ ہے جو ہمارا نظام عدل ہے. اگر آپ یہاں سے شروع کریں تو ہمیں ہر ایک چیز کے لیے علیحدہ سسٹم بنانا پڑتا ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے علیحدہ بنائی ہم نے, پھر جب ٹیررسٹ کا ٹرائل ہوا کرنا تھا تو ہم نے آئین میں امینڈمنٹ کی, اس کو جب وہ سنسیٹ کلاس تھی اس کے بعد دوبارہ اس کو امینڈمنٹ کرنی پڑی. یہ ایک بات تو واضح ہے, جس طرح سے ٹیررسٹ ہیں جب جس سے کل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جب پکڑے جائیں گے ان کے جو ثبوت ہوں گے تو فیلڈ میں لوگوں نے اکٹھے کرنے ہیں نا, وہ ٹیکنیکلی جس طریقے سے ہمارے نارمل جو طریقہ کار اس کے مطابق ثبوت اور سارا کچھ تو عدالت میں پیش کرنا آسان ہوتا نہیں ہے.
لیکن جو آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں جس طریقے سے جو ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں وہ سامنے پیش کرتے ہیں, ان کی سزا ملتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہم آپس میں گڑبڑ کر رہے ہیں. دیکھیے, ایک تو جو ملٹری کورٹس کے اوپر عدم اعتمادی ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج 6.5 لاکھ فوج ہے, 20-30 لاکھ ہم جیسے ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب پہ وہ قانون لاگو ہوتا ہے جو ہمارے آئین نے فوج کو اتھارٹی دی ہے, اور ان سب لوگوں کے پوری فیملی کے ساتھ یہ رہتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, ٹرائلز ہوتے ہیں, سزا ملتی ہے, اپیلیں ہوتی ہیں ان کے خلاف, کوئی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں, کوئی آگے چلی جاتی ہیں. یہ تو ایک نظام عدل پورا فوج میں کام کر رہا ہے. اس نظام عدل پہ بحیثیت مجموعی عدم اعتمادی جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے. اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں تو پھر فوجیوں کے جو فوج جس طریقے سے چل رہی ہے وہ نہیں چل سکے گی اس میں. نمبر 2, ہمارے نیشنل اسمبلی نے یہ اجازت دی ہے کہ جب ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد اس کی اپیل کا حق ہوگا اس کا, اور اپیل بھی آگے جا سکتی ہے اس کی. اور وہ یہ نہیں ہے کہ جو پہلے ہمارے ذہن میں تھا کہ بس فوجی آیا بیٹھا اس نے گردن اڑا دی, کوئی پوچھنے والا نہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے نا, یہ ٹیکنیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے عدالت عظمیٰ میں وہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. وہ اس لیے کہ بھئی 5 جج ایک فیصلہ کرتے ہیں, دوسرے 5 جا کے بیٹھ کے اور فیصلہ کر دیتے ہیں. ہم کس کی بات مانیں؟ ٹھیک ہے, اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تھوڑا اتنی جلدی کیوں ہے, کر لے فیصلہ اس کا اور ٹھیک فیصلہ کریں. میں بذات خود پہلے دن سے فوجی عدالتوں کے حق میں ہوں, اس لیے حق میں ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے جو کیس شروع ہوتا ہے وہ سالہ سال لوگ مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, فیصلے ہمارے ہوتے نہیں ہیں. نظام عدل بحیثیت مجموعی ایک ہمارے جو ہے نا انحطاط کا شکار ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کوئی اقدامات کیے نہیں ہیں. آپ بھی یہ سب دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ اب اس صورتحال میں اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہے لوگوں کو, ٹاکنگ ٹو اباؤٹ 9 مئی اس کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں ہم, ان کے لوگوں کا آپ نے ٹرائل کرنا ہے اور وہ ٹرائل ہے ملٹری انسٹیٹیوشن پہ اٹیک کا ریزن ہے, تو جو بھی اس میں جرم ثابت ہو, جن کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں, ان کو آپ کورٹ میں لے کے جائیں, ٹرائی کریں, ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں. ان کو اجازت تو ہوگی نا وکیل اپنے رکھنے کی, اپنے وکیل رکھ سکیں گے, جھرا کر سکیں گے, سب کچھ ہوگا سارا اس میں. ملٹری کورٹس ہم کر کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ایک میتھوڈیکلی کیس چلتا ہے, ختم ہوتا ہے, پھر اگلا کیس شروع ہوتا ہے. ہماری عدالتوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شروع ہوتا ہے کیس, اس پہ کبھی ایک وکیل نہیں ہے تب کیس کو ڈیلے ہو جائے گی, دوسرا وکیل نہیں ہے تب ڈیلے ہو جائے گا, جج نہیں ہے, کیس سالہ سال لٹکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹری کورٹس میں اگر ٹرائل آپ کرنا چاہتے ہیں, یا تو بحیثیت مجموعی آپ اس سارے کے معاملے کو دیکھیں اور اس کے بارے میں ایک فیصلہ کریں, جس کو پھر دوبارہ بار بار یہ جو روز کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تماشا دیکھنے کو نہ ملے. لیکن جو صورتحال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ملٹری کورٹس کا جو قیام ہے وہ ہیں, ٹرائل ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. آئین پاکستان کے ساتھ ملٹری کورٹس کی اتھارٹی ہے اور وہ کام کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. یہ بات اس سے پہلے اٹارنی جنرل بھی کہہ چکے ہیں رانا صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ کرمنل کورٹس کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے, اور فوجداری عدالت کی طرز پر یہ ٹرائل ہوتا ہے. وجوہات دی جاتی ہیں, شہادتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں, آئین کے آرٹیکل 10A کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں, اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی اپیلیں جا سکتی ہیں. پھر اس کے باوجود جو اعتراضات آئے, آج سپریم کورٹ نے سنا, اور اس سے پہلے 23 اکتوبر کو اس حوالے سے فیصلہ دیا تھا, لیکن دونوں فیصلوں میں بہت بڑا تضاد ہے. اس کے بعد ابو ذر نے جو نقطہ اٹھایا وہ 102-103 افراد جن کے ٹرائل کے حوالے سے یہاں پر گئی درخواستیں ہیں, ان کو اس عرصے میں اس فیصلے سے لے کر آج تک ان کا مستقبل کیا رہا, ان کے ساتھ کیا ان کو رہا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کیا گیا, اس کا جواب کون دے گا, اور ابھی تک جو عمل درآمد نہیں ہو پایا اس کا ذمہ دار کون ہے. بینچ کے سربراہ پر آج اعتراض ہوا, وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. آج کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسپیسیفکلی؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ, جن لوگوں کو جو اس وقت ڈیٹینشن میں ہیں, ان کو اس وقت جو یہاں پہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے, یا بتایا جا رہا ہے, یا سنا جا رہا ہے, یا سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا میں, وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ شاید انصاف نہیں ہو رہا. اچھا, اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ انصاف جو ہے سول کورٹس میں ہو جائے گا اور ملٹری کورٹس میں نہیں ہوگا,
تو وہ ایک مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی. ایک چیز تو بالکل واضح ہے, اس کو تو بالکل there is no second thought about this thing, اور اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے کہ جناب جو سول کورٹس ہیں وہاں پہ تو کوئی دادا جا کے کسی کے دادے نے کوئی وہاں پہ کیس فائل کیا ہوگا اور شاید جا کے اس کے پوتے کو ریلیف مل جائے, ٹھیک ہے. اور ایک ایشو ہی رہتا ہے, ایشو یہ رہتا ہے کہ اتنا ڈریگ ہوتا ہے, اتنا اسٹریچ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں, اور وہاں فیصلہ اس وقت آتا ہے, اور کئی فیصلے ہم نے دیکھے بھی ہیں, اور ایسے ہوتے ہیں کہ کئی جناب یہاں پہ کسی کو تو ایک دم ریلیف مل جاتا ہے اور کسی کو پتہ چلتا ہے جناب کہ سائیکل چوری اندر ہو گیا اور پتہ کوئی نہیں. ابھی میں ریسنٹلی آج ہی کوئی خبر پڑھ رہا تھا کہ جناب فیصل مسجد کے سامنے ایک کلفی والا تھا, اور کلفی والے کا کیس جو ہے وہ ابھی تک جناب ڈیسائیڈ نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ سول کورٹس میں دیکھا جائے ایک تو وہ دے آر اوور برڈنڈ, وہاں پہ جسٹس جو ہے ڈیلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ وین جسٹس از ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ, اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں ہے. Now, اگر آپ ان دس پرٹیکولر کیس جو آپ پوچھ رہی ہے پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی مسئلے میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو انسٹالیشنز تھیں, وہاں پہ شہداء کی جو تصاویر تھی, شہداء کے جو مونومنٹس تھے, وہاں پہ جناب جو ملٹری کے جو پراپرٹیز تھی, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, وہ اگر کوئی لوگ جائیں گے اور ان کو اگر آپ آج ایزیلی لیں گے, ایزیلی لینے سے مراد ان کو کوئی ایج دیں گے, تو یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے اور یہ ایک ایشو بن جائے گا, اور کل کو کوئی بھی اٹھے گا, وہ چاہے جی ایچ کیو کی طرف اٹھے چاہے مرضی منہ اٹھائے, وہ وہاں پہ جا کے غدر مچا دے گا. تو ایک ریزن اس کا یہ کہ انہوں نے ایک یہاں پہ ایگزامپل سیٹ کرنا ہے کہ جناب اس قسم کے واقعات نہ ہوں, چاہے کسی بھی پارٹی سے یا کوئی بھی, تو آئندہ یہ واقعات نہ ہو, اور ابھی ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہو. یہ ایگزامپل سیٹ کرتے کرتے یا اس کو اس پہ وہاں تک پہنچتے اس دوران کا جو عرصہ ہے اس میں جو زیادتیاں ہو ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کی فیملیز کے ساتھ, اس ریلیف کیسے دیا جائے گا, اس کو کیسے ٹیک کیئر کیا جائے گا, اس کو جتنا جلد ہو اس کو ایدر ویز اس کو ہینڈل کر لینا چاہیے, تاکہ ان کو منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے ان کے ساتھ جو منیمم جو بھی سزا دینی ہے ان رف اپ نہ کیا جائے. رف اپ سے مراد میری یہ ہے کہ جو لوگ انڈر ڈیٹ ہیں اور جن پہ ایلیگیشنز ہیں اور واقعی ان کے پاس کوئی سفیشینٹ ایویڈنس ہے ان کے خلاف, تو پھر ان کو چلو سمجھ آتی ہے, لیکن جن کے خلاف سبسٹینشیل ایویڈنس نہیں ہے وہ رف اپ نہ ہو. وہ رف اپ نہیں تو پھر تو ان کو سب لوگ جو کہیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے پاور ملٹری کورٹ کرا لو, مرضی کرا لو. Now, ملٹری کوڈ کا ایک جو پوائنٹ جو جنرل صاحب نے ریز دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو کیس چلتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو اگلا آئے گا. یہاں پہ جو سول کورٹس ہیں وہاں پہ تو جناب لائن لگی, وہاں پہ تو امبار ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ڈیسائیڈ ہوتے پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں اتنے 20 بن گئے نے, تو اس 20 سال کے عرصے میں اگر کوئی اور وائلیشن ہوتی ہے خدا نہ خواستہ, تو who will be responsible for that. ٹھیک ہے, تو اس میں ٹھیک ہے تھوڑی سی چیزیں رف اپ بھی ہوتے, لوگ رف اپ ہو رہے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ لیکونا جو ہے اس کو فکس میں نے نہیں کرنا, آپ نے نہیں کرنا, ہم تو صرف سجیشن دے سکتے ہیں. جنہوں نے کرنا ہے, جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ججز ہیں, اگر وہ دے آر انڈیسائیڈڈ اینڈ وہ اگر کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے ان ٹرو اسپرٹ یا ان میجورٹی میں, تو اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. They have to put their foot down. Either ways. ٹھیک ہے, اس میں نا جو ابہام مزید بڑھتا ہے وہ اس لیے کہ سپریم کورٹ ایک ہے, آئین ایک ہے, لیکن اس کے باوجود دو مختلف فیصلے, پھر اس کی طے میں کتنی باتیں, کتنی بنیادیں ہیں. اچھا, ابھی جیسے ڈیلے کی بات ہوئی کہ فوجی عدالتوں میں ڈیلے نہیں ہوتا, صورت کے ساتھ ٹرائل ہوتا ہے, ڈیلے نہیں ہوتا. عدنان صاحب, اگر آپ اسی کیس کو لے لینا تو اس میں ایک چیز سوری, اسی پاکستان سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہوا کہ بندوں کو پھانسی لگ گئی ہے, جی بعد میں پتہ چلا ہے وہ بے گناہ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب آپ اسی کیس میں دیکھ لیں, یہ ایک ایسا کیس ہے جس کی وجہ سے سبھی ہیجان میں مبتلا ہیں, سبھی نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ابھی بھی اس میں جنوری تک بات چلی گئی ہے
اور اس تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے جو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں بینچ نے دیا تھا, اور جسٹس اعجاز الحسن بینچ کی تشکیل کے اوپر ایک خط کے ذریعے اعتراض بھی کر چکے ہیں. یعنی کمپلیکیشن پہ کمپلیکیشن ہے, وضاحت یا فصاحت نہیں آ رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کیس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی اور پہلے اسے نمٹا لینا چاہیے تھا ونس فار آل؟ ہونا تو بہت کچھ چاہیے تھا. سپریم کورٹ سے جو امپریشن آ رہا ہے عام آدمی کو وہ کوئی اچھا نہیں آ رہا ہے. ایک تو بعض ججز کے بڑے امپولائٹ ریمارکس سامنے آئے ہیں, جو ان کے جو انہوں نے وکلا, بہت سینئر وکلا کے جواب میں انہوں نے باتیں کی. پھر یہ کہ دنیا کو ہم کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ اتنا ڈیوائیڈڈ ہے نظریاتی بنیادوں پر کہ 5 ججز ایک بات کرتے ہیں, 5 ججز ان کے الٹ بات کرتے ہیں. ایک ہی سپریم کورٹ ہے. اول تو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہے, یہ بھی دنیا میں ایک انوکھی بات ہے. شاید پاکستان ہی ایسا ملک ہے, دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ سپریم کورٹ ہی اس کی اپیل سنے. حالانکہ اس کو بالکل حتمی سمجھا جاتا ہے دنیا کے اکثر ممالک میں. جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دے تو وہ بات ختم ہو گئی. اب جو ڈویژن ہے وہ اپنی جگہ. اب جہاں تک ڈیلے کی بات ہے, دیکھیں جو سول دیوانی مقدمات ہیں ان میں ڈیلے بہت ہوتا ہے. جو فوجداری ہیں ان میں اتنا ڈیلے نہیں ہوتا ہے. عام کورٹس میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی اتنا ڈیلے فوجداری کرمنل کیسز میں نہیں ہوتا, اور یہ کرمنل کیسز ہیں. اس میں موٹی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, ان کے لیے سپیس کم ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات بڑھیں گی. اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی جو اگر فیصلہ دیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے ٹرائل ان کا, تو اس پہ عمل ہی نہیں ہوا. لیکن شاید تفصیلی فیصلے کا انتظار کرتے رہے عمل کرنے کے لیے. آپ کو اگلے دن کرنا ہوتا. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی 1-2 لوگ جو ہیں ایک ہی مقدمے میں نامزد ہیں. ایک جو ہے اس نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی, وہ آزاد گھوم رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جیل میں ہے, وہ 6 مہینے سے لوگ جو ہیں وہ مقید ہیں. تو اس سے بھی تو لوگوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ تو کیا کوئی سیاسی بنیادوں پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے؟ اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ جو بھی فیصلہ دیں, لیکن عوام میں جو یہ ادارے کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ, نظریاتی بنیادوں پر منقسم ہیں, اور آئین کی ویسی تشریح اور قانون کی ویسی تشریح کر رہے ہیں جو ان کی لیننگز کے مطابق ہے. اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیاسی طور پر اس سارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے تحریک انصاف کے لیے آنے والے دن جو ہیں وہ مشکل ہوں گے, اور ان کے ورکرز کے لیے اپنے جو خاص طور سے وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں نامزد ہیں مقدمات میں, ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ آج کی سماعت میں بھی اعتزاز احسن نے یہ دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ان تمام لوگوں کو بری کر دیا جنہیں پہلے سزا ہوئی تھی ملٹری کورٹ سے, کیونکہ ان کی سزا کی بنیاد جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا, صرف ان کے اقبالی بیانات تھے. تو صرف اقبالی بیانات پہ سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو یہ جو تحفظات ہیں انہیں بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر فرض کریں آپ ملٹری کورٹس کو بحال کرتے بھی ہیں سویلینز کے ٹرائل کے لیے, تو کچھ اس میں ایسی شرائط اور ایسی چیزیں رکھ دیں, ایسے سیف گارڈز رکھ دیں کہ وہ جو تحفظات ہیں, جیسے یہ پشاور ہائی کورٹ کا مثال سامنے دی گئی, یہ جو ہیں دور ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ضمنی بہت سے سوال ذہنوں میں موجود, بریک کے بعد کریں گے بات. ویلکم بیک ونس اگین. ٹیکنیکل کوشچنس فار ابو ذر. اچھا ابو ذر, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جواب الجواب ہو رہا ہے, خط کا جواب خط سے آ رہا ہے, چٹھی کا جواب چٹھی سے آ رہا ہے, اس سے ادارے کی ساکھ پبلک میں متاثر نہیں ہوگی؟ پھر جسٹس اعجاز الحسن نے جو بینچز کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا, جسٹس مظاہر علی نقوی کا جو کیس ہے اس سے ایک دن پہلے جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, کیا وہ ہونا چاہیے؟ جی, وہ اور ان کو رات کو 10 بجے پتہ لگا کہ صبح آپ نے پیش ہونا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. دیکھیں بالکل یہ پھر خطوں والی روایات تو دیکھیں رکھی جا چکی تھی, تو پھر اب ان کو فالو تو کرنا سب نے شروع کر دیا آہستہ آہستہ. لیکن ادارے کا تو اسپیسیفکلی اباؤٹ جوڈیشری, دیکھیں جوڈیشری کا تو ویسے ابھی دیکھیں پاکستان کی جو لیٹسٹ رینکنگ ہے, سب سے کرپٹ جو ہمارے یا نان افیکٹو انسٹیٹیوشنز, اس میں جوڈیشری کا دوسرا نمبر ہے پولیس کے بعد. تو ہمارے ویسے دوسرے پہ نا ٹینڈر ہے, وہی چلیں دوسرا تیسرا ایک ہی بات. ہاں وہی نا, ہاں چلیں تھوڑا سا آپ اچھا کر دیں. تو خیر کون سا کوئی اتنا ان کی اچھی پرفارمنس ہے کہ آپ عام پبلک سے پوچھ لیں, باہر جائیں سڑک سے پوچھیں, سڑک پہ پوچھیں کسی سے, اس کی وہ جو باتیں کہیں گے ہماری جوڈیشری کے بارے میں, تو میرے خیال سے وہ آپ ٹی وی پہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. پیسے دیے باہر کام ہو. تو اس وجہ سے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا تو بہت برا حال ہے. اور یہ لیٹرز اور یہ ساری چیزیں اس سے دیکھیں عام پبلک دیکھتی ہے, تو وہ دیکھتی ہے یہ لوگ ہمارے مسائل حل کریں گے کہ اپنے مسئلے حل کر لیں پہلے. تو یہ اس طرح کے امپریشن جاتے ہیں جو ملک میں ہو رہا ہے. پچھلے آپ دیکھ لیں, ابھی آپ ہی بات کر رہے تھے, دان بھائی بات کر رہے تھے,
کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا گھر زیادہ اچھا انصاف دے سکتا ہے آپ کو ایز کمپیئر ٹو آپ کی عدالتیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، آپ کو IPP کی بات کر رہے ہیں، ہاں امان مل جاتی ہے، آپ چلے جائیں، آپ کی ڈیوائن کلینزنگ ہو جائے گی، آپ نے جو جرم بھی کیا ہوگا وہ 9 مئی کا ہوگا، جو بھی ہوگا اس میں آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، نہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اوور آل سپریم کورٹ ایز اے ادارہ جو ہے اس کی جو ایک دیکھیں بڑی عزت ہوتی ہے اس کو، ہم اس وجہ سے آگسٹ کورٹ کہتے ہیں، خیر اب تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ختم کر دیا انہوں نے. اس وجہ سے وہ ایک افسوس کا مقام ہے. دیکھیں ہم تو بار کے ممبرز ہیں تو ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر بینچ کی عزت ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اگر بینچ کی عزت ختم ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی بھی آئین عزت کو ختم مقدم ہوتی کہا ہے. جاتا ہے اور وہ آئین کی تشریح کرنے والا ادارہ ہے، اور اسی کے فیصلے اگر اس طرح سے مزید ڈویژن پیدا کریں گے تو کیا امپیکٹ آئے گا. مجھے پہلے دیکھیں نا، جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اس وقت ان جس طرح مسائل ہوئے، ایک لیٹر آ رہا ہے، پھر وہ آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہیں، نہیں جی 4 کا بینچ تھا، نہیں 3 کا بینچ تھا. اوور آل دیکھیں نا، پچھلے 1.5 سال سے جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن اس کی پرفارمنس بہت ڈیٹیریٹ ہوئی ہے، اور میرے خیال سے اب اس سٹیج پہ جا چکی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا بہت ایک امپاسبل ٹاسک ہوگا. بڑی محنت چاہیے اس کے ساتھ، لیکن مجھے تو حالات اور برے اور بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہتری کی طرف مجھے. لیکن یہ ہمارا ماضی بھی تو ایسا ہے نا، انہوں نے آئین کی معطلی کو جائز قرار دیا، آئین میں ترمیم کرنے کو جائز قرار دیا بغیر پارلیمان کے. تو ان کے پہلے بھی دیکھیں میں ایک چیز کروں، دیکھیں آپ پرانی چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، پرانی چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہی پرابلمز نئے اب آپ خود کریٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اس سے پہلے قاضی فائزی صاحب کا جو اپنا کیس تھا، اس میں جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے کیا، اور اب دیکھیں اس میں جب سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز چل رہی تھی، جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی، تو ان کی جلدی لگ گئی تھی. ایک کافی بڑا بینچ بنا تھا، میرے خیال سے 9 ممبرس تھے، اور جب وہ سٹارٹ ہوئی پروسیڈنگز تو وہ اس وقت کی سپریم جوڈیشل کونسل نے خود ہی روک لی کہ ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. پروپرائٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو پروسیڈ نہیں کریں، پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. اور میری نظر میں ایک تو میں نے پہلے بات کی، مظاہر نقوی صاحب کے لیے کے کیس کے لیے بینچ بھی بڑا بننا چاہیے، اور اس میں سینئر ججز ہونا چاہیے. آپ نے اس میں جونیئر ججز ڈال دی ہیں، یہ بات ہے جی بالکل. اور ایک لارجر بینچ بننا چاہیے. اٹس ناٹ اے جوک، ہی از جج آف دا سپریم کورٹ، اور میرے خیال سے ان کا کیس بڑا بینچ سنے. اور ساتھ ساتھ باقی آپ کے سامنے ساری چیزیں، میرے خیال سے یہ بینچ کانسٹیٹیوشن ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اس پہ بیٹھ کے ان کو ریشنل طریقے سے چیزیں سائفر کیس فرد جرم اس میں عائد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بھام کلیئر کر دیں. دیکھیں میں کل 4 گھنٹے کورٹ میں تھا، وہ ہم اس کو کورٹ کہتے ہیں، جیل میں تھا. تو وہاں پہ سائفر کیس کی فرد جرم اس وقت تو عائد نہیں کی جا سکی، کیونکہ اچھا ایک بڑی عجیب و غریب کا وہاں پہ حرکات ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی. 2 چیزیں بتاؤں گا جلدی میں. ایک تو جب کیس سٹارٹ ہوا تو جج صاحب کے پیچھے ایک دم آ کے نا 10-12 پولیس والے کھڑے ہو گئے، ایسے کمانڈو بن کے پتلی کیا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آبجیکشن ریز کیا کہ یہ یہاں پہ کیا کریں، ہم نے کبھی عدالت میں ایسے نہیں دیکھا، جیسے عدالت کو آپ گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو پھر جج صاحب نے کہا تم لوگ کہاں سے آ گئے، ان کو خود اس طرح بولا، کہتے میں نے تو ان کو بلایا نہیں، ان کو کس نے بھیجا ہے. پھر ان کو خیر واپس بھیجا کہ عدالت ہے، اس کی کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے، چلیں کورٹ میں چل رہی ہے. پھر واپس گئے، ہاں جی آبجیکشن رکھے. پھر اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت جیل اتھارٹیز کنٹرول کر رہی ہے، کورٹ کو جج صاحب کنٹرول نہیں کر رہے، امپریشن آ رہا ہے. دوسرا میڈیا، 3-4 لوگ آئے میڈیا کے اچھے رپورٹرز، ثاقب بشیر جس طرح جتنے ہیں، ان کو اجازت نہیں دی گئی. اور ان کو یہ اگر آپ کی کورٹ ہے اس سے کم از کم 40 فٹ دور ایک کمرے میں بٹھایا گیا. 3 سائڈوں سے اس کے آپ کے جی لکڑی لگی ہوئی ہے، ایک سامنے شیشہ ہے، اور وہ شیشے، اور ان کو باہر تالا لگا کے بند کر دیا گیا، کنڈی لگا کے. تو وہ اندر بند، تو ایسے جیسے سنیما میں باکس ہوتا ہے، جتنی دور سے آپ دیکھتے ہیں وہ اچھی نظر آتی ہے. باکس سے آپ اپنی مرضی سے اندر تو باہر تو آ سکتے ہیں، باہر سے اپنی مرضی سے آپ باہر تو آ سکتے ہیں، باہر تالا لگا کے ان کو بند کیا ہوا. اور ان کو پھر آواز دی کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. ان کو کچھ نہیں پتا تھا کیا پروسیڈنگز ہے، نہ جج صاحب کی آواز، نہ وکلا کی، نہ چیئرمین پی ٹی آئی کی، کسی کی آواز نہیں گئی. وہ آئے بیچارے بیٹھے ہیں، معصوم شکلیں بنا کے بیٹھے تھے، پھر اسی طرح چلے گئے. اور کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، 10-12، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں وہ کون ہے. چلے اس سے وہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، اوپن فار آل. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کس کیس میں آئے ہوئے ہیں. میں نے اسے پوچھا آپ کون ہیں، کہتے ہیں پبلک ایٹ لارج. اچھا وہ ایک رٹا والا تھا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. ایک بڑی فنی سچویشن تھی. تو ایسی سچویشن کا اوپن کورٹ کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا نا. تو پھر اس وجہ سے کل تو نہیں فریم ہوئی، اب آج ہوئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں تھا کورٹ میں کہ آج لگی ہے نہیں لگی، چارج فریم ہوا کہ نہیں ہوا. اب عدنان صاحب نے اپنے سورسز سے پتا کیا، بریک پر جانے سے پہلے ذرا عدنان نہیں، اگر میڈیا ہوتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا. یہی تو سارا مدعا ہے کہ بھائی اوپن کورٹ رکھے نا. ہے نا سلمان صفدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، جبکہ بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا ہے. جو وہاں پہ موجود تھے صحافی، ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جج نے فرد جرم پڑھی
اور اس کہا کہ اب اگلی اس کے اوپر فلاں تاریخ کو گواہان آپ 3 گواہان پیش کریں، اور اس کے جواب میں کچھ ملزمان نے بھی اپنے بیانات دیے جو کہ بڑی تفصیل سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ چلیں یہ بڑا اچھا آپ نے 60 فٹ دور بیٹھے ہوئے رپورٹر بتا رہا ہے، اب یہ کتنا اس بیچارے نے سنا ہوگا۔ اچھا یہ اس کے بعد 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنا ہوگا؟ نہیں گواہ بہت ہیں، ابھی کچھ چیلنج بھی کر دیا گیا، اتنی irregularities کمٹ ہو رہی ہیں، پروسیجرل چیلنج ہوتا رہے گا، مجھے اس طرح یہ ٹرائل ختم ہوتے ہیں نظر اسلام نہیں آ آباد رہا۔ ہائی کورٹ میں چیلنج۔ چلے اتنی گھمبیر بحث کے بعد کچھ آسانی کی باتیں کریں گے، اسی میدان کی طرف بھی جائیں گے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ اور جن خبروں کا انتظار کیا جا رہا ہے اسپیشلی الیکشن شیڈیول کا، اس حوالے سے رانا صاحب سے کل ہم نے ایک سوال پوچھا تھا اور رانا صاحب نے آج کا وعدہ کیا تھا۔ رانا صاحب ذرا بتائیں کہ وزارت داخلہ نے ابھی تک فوج کی اویلیبلٹی کے حوالے سے جواب کیوں نہیں دیا الیکشن کمیشن کو، اور دوسری طرف انتظامی افسران کی تقرری کو پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا ہے، کب تک آئے گا الیکشن کا شیڈیول اور ابہام کب تک ختم ہوگا؟ میری گلاں بڑیاں یاد رہندیاں یہ آپ سے جرا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے عدنان صاحب، اتنے کم کچھ ہو رہے صاحب آپ سمجھے آپ اعظم خان ہیں اور یہ قاسم کے والد صاحب کی وکیل ہے اور آپ کی جرا ہو رہی ہے۔ اس طرح نہ کرو، مینوں میں جو ہے وہی رہن دیو جناب، تسی تھوڑا جہا ہاتھ ہلکا رکھو، سانوں دوواں نوں وہی رہن دیو تسی ابو ذر صاحب۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، ابھی تھوڑا سا ایک تھوڑی سی اس میں ایک رکاوٹ ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ چیف الیکشن کمشنر نے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اور ان کے جو سارے ممبران ہیں انہوں نے مل کے یہ ایک ابھی تک فائنل ڈیسیژن لے نہیں پا رہے، اور آئی پرسنلی تھنک، میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ کل یہ چیزیں انہوں نے ٹاس کی تھی ایک دوسرے کے آپس میں، اور اس پہ فیصلہ آج آ جائے گا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج رات کو کسی وقت یا کل شاید یہ فیصلہ کر لے کہ ہاؤ وڈ دے لائک ٹو گو اباؤٹ اٹ۔ اب اس سے یہ چیزیں ساری چیزیں تو کلیئرٹی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب عائشہ جی آپ کے پاس بھی ایک خبر ہے ویسے، لیکن اب پتہ نہیں آپ اس کو دینا چاہتی ہیں نہیں دینا چاہتی ہیں، آپ کے کوئی سورس ناراض نہ ہو سنا ہے جائے۔ کہ سسٹم کا نظام کا کوئی چہرہ بدلنے جا رہا ہے رانا صاحب، خبر تو مجھے نہیں رانا صاحب ایک سوال ہے، اگر الیکشن سکیجول نہیں آتا کل 16 دسمبر تک نہیں آتا پھر تو 15 الیکشن تو 54 ڈیز چاہیے، الیکشن تو آگے چلے جائیں گے۔ اگر وہ تو پتھر پہ لکیر ہیں۔ اچھا لیکن کیا الیکشن شیڈیول کو محدود نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں 54 ڈیز کم سے کم چاہیے آپ کو ایز پر دی لا۔ وہ پتھر پہ لکیر کا کیا بنے گا؟ کون سی؟ وہ پھر ادھر ٹیک اپ ہوگی، پتھر چینج کر لیں گے، پتھر بدل لیں۔ یا لکیر بدل لیں گے یا پتھر بدل لیں گے، سنگے درے جانا۔ بتائیں رانا صاحب اگر نہیں آتا شیڈیول تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی اپیل فائل ہو سکتی ہے، کیا ہوگا؟ کیا کر لیں گے، مطلب اگر تھوڑا سا آگے چلے جائے تو کیا فرق کیا زرداری پڑ صاحب جائے نے کہا بھی ہے۔ ہاں اتنی بڑی خبر دے گے، پورے پینل یہاں پہ خاموش اصل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب اس کو پک نہیں خبر کر تو سکے۔ میں پک کر گیا ہوں۔ نہیں کیا میں نے سنا کون تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ راجو صاحب چینج ہو رہے ہیں۔ نہیں 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 ہاں نہیں نہیں اتنی بڑی خبر جو عائشہ دے گی ہے نہیں وہ یہاں پہ، کون تبدیل ہو رہا ہے بتائیں نا، ذرا کھل کے بتائیں۔ آپ بہت ہلکا لے رہے ہیں عائشہ کو یار، اس رانا طرح صاحب مت تو کریں ہنٹ تو آپ۔ دے دیں، ہم گیس کر لیتے ہیں، آپ ہنٹ دے دیں۔ ہنٹ دے دیں، وہ آپ نے ایک جو خبر دی تھی اس حوالے سے تو اطلاعات ہیں کہ اگلے ہفتے تک شاید وہ کوئی سگائی منگنی وغیرہ کی رسم ہو جائے، جو پہلے آپ نے خبر دی تھی۔ اب بلاول تو آپ بھٹو زرداری کی جی منگنی ہونے والی ہے۔ یہ تو آپ میری طرف لے آئیے عائشہ، لیکن آپ نے جو خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑا چہرہ چینج ہو سکتا ہے، اتنی بڑی خبر دی ہے، پورے یہاں پہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے، عدنان صاحب بیٹھے ہوئے، ابو ذر بیٹھے ہوئے، اس طرح نہ کریں۔ لیکن چلے اس تبدیلی کی وجہ بتا دیں کہ کیا ایسا ہوا، تقاضے پورے نہیں ہوئے، پسند نہیں آئے، پرفارمنس نہیں دے سکے، کیا وجہ ہوئی؟ پسند نہیں آئے کہ اتنے کنٹرول نہیں کر سکے، مینیج نہیں کر سکے چیزیں، کنٹرول نہیں کر سکے، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ جنرل صاحب کیا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کیا کہا ابھی؟ کیوں مینیج نہیں کر سکے، مینیج کنٹرول نہیں کر سکے؟ وہ کون؟ اب آپ یہ ابھی بتا کیا دیں۔ کہا مجھے دیکھیے جنرل صاحب؟ بات دیکھیے بات بتا دیں یار مجھے جو بات جو چل رہی ہے، بات یہ چل رہی ہے کہ بھائی رانا صاحب آئی ایم کلولیس، پلیز ہیلپ می۔ آپ نے ایک ادارے کے سربراہ ہوں، کسی بھی ادارے کے سربراہ ہوں، وہ اگر آپ اپنے اداروں کو صحیح طرح مینیج نہیں کر سکیں گے۔ اچھا ایک چیز کلیئر ہوگی جنرل صاحب کے ادارے کا سربراہ ہے، نہیں اب ادارے ادارہ نہیں، کون سا رانا یہ صاحب دیکھنا ادارے ہے۔ نہیں ہے، ادارے سے آپ کی مراد ادارہ نہیں ہے، یہ کسوٹی کھیل رہے ہیں ہم سب۔ نظام تو آپ نہیں، نظام بھی نہ کہیں۔ ہم نے بات نہیں کی، ہم تو بات کر رہے ہیں، جنرل صاحب نے اتنا بڑا کلو دے دیا، آپ ہی کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں جنرل صاحب اور لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ادارے کی تو بات ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ، ہاں یہاں پہ تو ایک کی بات ہو رہی ہے۔ ایک
अच्छा चले एक और हिंट दे देते हैं, चले यहाँ पे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन की बात हो रही है, ऐसे कर लेते हैं, क्यों आयशा? ये राना ठीक है? साहब बिल्कुल एक्यूरेट, आपने बल्कि ऐड कर दिया। अब अगर कोई अब भी ना पहुंचे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन। हाँ हाँ, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, और नो आमूज कह सकते हैं हाँ, उस ओहदे के लिए, नो आमूज। अंग्रेजी ज्यादा तो नहीं ये बोलते। आप काकड़ Yes. साहब की बात तो नहीं कर रहे? ठीक है जनरल साहब, गलत अंग्रेजी, राणा साहब गलत अंग्रेजी। साहब, जनरल एक साहब, मिनट, एक मिनट, ठहरे, एक मिनट, राणा साहब गलत अंग्रेजी तो नहीं बोलता वो बंदा। अबू सर भी पहुंच गए, अबू सर भी तकरीबन पहुंच गलत गए अंग्रेजी तो नहीं और बोलता। इससे पहले कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और कोई हिंट ना रहे और सस्पेंस खत्म हो जाए, मुझे जनरल साहब आपसे ही जानना है कि इंतखाबात के इल्तमा के हवाले से तो बातचीत से मना किया गया है, लेकिन जो भी चीज़ें इस वक्त सिचुएशन जिस तरह की बन रही है, आपके ख्याल में इंतखाबात अगर शेड्यूल नहीं आता 16 तक तो क्या होगा? देखिए, ये तो मैं बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जान के मान पाउन के बाद अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सारे सियासतदान ये बात कर रहे हैं, सिर्फ हमें बंद किया हुआ उन्होंने। तो रहमान साहब ये बात कर रहे हैं, जरदारी साहब ने ये बात कर दी है, नून लीग को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उनको भी जो चाहते हैं कि टाइम लंबा हो जाए उनके लिए। देखिए, हमने आइन का और कानून का जो पिछले 1.5-2 साल से जिस तरीके से हमने ओवरऑल हमने जिस चीज़ से उलिया बिगाड़ के रख दिया हुआ है, और पिछले 2 साल में पर्टिकुलरली इसको जितना हमने झोल इसमें पैदा कर दिया ना, खींच के कोई लंबा कर दिया है, कोई चौड़ा कर दिया है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप कुछ कर सकते हैं, कोई कानून आप किसी को जिस तरह चाहे उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिस तरह चाहे उस आइन को यानी इंटरप्रेट हमने कर सकते सिस्टम को हैं मोम आप। की नाक बना रखे इसलिए हैं जनरल साहब, लेकिन वो कह मोम रहे की हैं नाक तो फिर कोई थोड़ी सी नाक होती है ना जनरल जी। साहब कह रहे हैं आइन बेसिकली गाड़ी का इंजन है और किसी नाड़ी ने खोल के रख दिया। हाँ चले शॉर्ट इसी तबसरे के साथ खत्म करते प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।